بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید اسد بخاری، پبلک کورٹ نیوز جہلم سے آپ کا میزبان۔ آج ہمارے ساتھ تحصیل پنڈ نادن خان کی معروف شخصیت، سابق تحصیل ناظم اور امیدوار برائے صوبائی اسمبلی جناب راجہ افتخار احمد شہزاد صاحب موجود ہیں۔ ان سے آج ہماری گپ شپ ہوگی موجودہ حالات حاضرہ پر، سیاسی داؤ پیچ پر اور ان کی حکمت عملی پر کہ ان کی آگے سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی۔ تو آج ہم ان سے سیر اصل گفتگو کریں گے اور امید ہے کہ ہمارے سامعین آج کی گفتگو سے آنے والے سیاسی دنوں کا بخوبی اندازہ لگا پائیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام شاہ صاحب، کیسے ہیں بھائی؟ جی اللہ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی۔ کیسا جا رہا ہے آج کل آپ کا؟ بس جی شاہ صاحب، آپ کی دعاؤں سے، دوستوں کی دعاؤں سے، بزرگوں کی دعاؤں سے اپنی محنت کر رہے ہیں، کمپین کر رہے ہیں، اور جیسے کہ ہر بندے کا ایک حق ہے کہ اچھے سے اچھے کی وہ تلاش کرتا ہے، اسی طرح ہمارا گروپ بھی ایک اچھی پرفارمنس کے لیے اچھے پلیٹ فارم کی تلاش میں ہے۔ نہیں تو آپ کیا الیکشن لڑ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ، جی انشاءاللہ الیکشن لڑ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ایک بہت بڑا ٹرن لیا ہے، اپنی دھرتی اپنا راج سے آپ مسلم لیگ نون کی طرف پرواز کر گئے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیے شاہ صاحب، جو اپنی دھرتی اپنا راج ایک نعرہ تھا نا، وہ اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے، مطلوب شاہ صاحب، یہ ان کی تخلیق تھی، ہماری سب کی ایک تخلیق تھی، ہم سب ایگری کرتے تھے۔ اپنی دھرتی اپنا راج سے مطلب کسی جماعت کا نام نہیں ہے، اس دھرتی کی تو آپ بھی خیر مانگتے ہیں، میں بھی خیر مانگتا ہوں، ہر باسی خیر مانگتا ہے۔ ہم تو اپنی ایک دھرتی کا یہ نعرہ لگا رہے تھے اور آج بھی اس نعرے پہ قائم ہے کہ اپنی دھرتی کی سب سے پہلے خیر مانگیں، اور اپنے رائے سے مطلب یہ ہے کہ اپنا جو دھرتی، اپنی تحصیل، اپنے حلقے کے اندر بیٹھ کے اپنے فیصلے کریں، سیاسی فیصلے کریں، اپنے فیوچر کے فیصلے کریں، قیادت یہاں کی ہو، خود مقصد تو مختاری یہی سے تھا نا کہ فیصلے کریں، یہاں کی قیادت اپنی لوکل کو چناؤ کرے، تاکہ اس لوکل قیادت جو ہے وہ اپنے ایک علاقے کے جو معاملات، مسائل، پریشانیاں، ان کو بخوبی وہ بھانپ سکے۔ مسلم لیگ نواز میں جانے کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں جی، مسلم لیگ نواز جو سارا گروپ ہے، اس کے اجتماعی ایک افہام و تفہیم سے، صلاح مشورے سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ مسلم لیگ نواز گروپ کو جوائن کریں، تاکہ آئندہ جو اچھے انداز میں اپنے علاقے کی جو خدمت کر سکیں، حکومتی لیول پہ اچھی فنڈنگ کروا سکے، اچھے پروجیکٹس لے آ سکے۔ نہیں، مجھے آپ یہ بتائیے، کیا آپ پر امید ہیں کہ آپ کو مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ ملے گا صوبائی اسمبلی کا؟ دیکھیں شاہ صاحب، ہم لوگ جو دو بندے ہیں، ہمارے دو کینڈیڈیٹ ہیں نیشنل اسمبلی کے، راجہ قاسم علی خان چودھری عابد چوتانا صاحب، 3 لوگ ہیں ہم صوبائی اسمبلی میں جنہوں نے پی 26 کے لیے اپلائی کیے ہوئے ہیں، کرنل زاہد شیرازی صاحب، ناصر وڑائچ صاحب اور میرا۔ ہم ایک تو سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ ہمارے گروپ کا آپس میں پانچوں کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک عدم اعتماد نہیں ہے، اعتماد کی فضا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ جیسا کہ انٹرویوز میں، باقی ساری میٹنگز میں، جو بھی ایونٹس ابھی تک گزرے ہیں ٹکٹ کے سلسلے میں، ہمارا ایک اچھا، ہم نے اپنا ایک تاثر دیا ہے، اچھا تعارف کروایا ہے۔ باقی پارٹی کے رہنماؤں کی اپنی مرضی ہے، وہ جس کو بھی ٹکٹ دیں، کیا ان کو کیا فیصلہ کرتے ہیں یا کیا چیزیں کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے حلقے کے مسائل سے بخوبی ان کو آگاہ کیا ہے کہ جو پہلے جو لوگ تھے انہوں نے یہ پرفارم کیا ہے، لوگ اب تنگ ہیں، لوگ سروس مانگتے ہیں، وہ سروس نہیں دے سکتے۔ آپ کیوں آپ کو ملنا چاہیے پاکستان مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ؟ کیا خدمات ہیں آپ کی اس کی پارٹی کے لیے؟ دیکھیں جی، جو ہم سب ہیں نا، راجہ قاسم علی خان صاحب، عابد جوتانا صاحب، میرا کرنل زاہد شیرازی صاحب، سارے ہی تقریباً 2018 کے الیکشن کے علاوہ تقریباً 80% کہہ لیں، مسلم لیگ نواز 88 سے مسلم لیگ نواز کے ووٹر سپورٹ رہے ہیں۔ کسی اور جماعت کو تو ہم نے سپورٹ ہی نہیں کیا۔ 2001 میں نے تحصیل ناظم کا الیکشن لڑا، وہ بھی اسی پلیٹ فارم سے، مسلم لیگ کاف کے پلیٹ فارم سے؟ نہیں، اسی تقریباً دیکھیں جی، اقبال مہدی خان کے جو اعلان شدہ ہم کینڈیڈیٹ تھے، ان کی حمایتی کینڈیڈیٹ تھے، تو اقبال مہدی خان مسلم لیگ نون سے ہی ان کا تعلق تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلم لیگ نون کے اکثریتی جو بگ فیس تھے انہوں نے ہماری مخالفت کی، لیکن وہ ایک پرسنل چیز آ جاتی ہے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کے تحصیل صدر رہے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے مسلم لیگ نواز کو چھوڑا ہے؟ جی میں نے بالکل جی مسلم لیگ نواز کو آپ کہہ دیں چھوڑا ہے۔
جو لوکل قیادت ہے مسلم لیگ نواز کی، ان سے ہمارا آج بھی اختلاف ہے. اگر ہمارا اختلاف نہ ہوتا تو ان کے مقابلے میں ہم ٹکٹ کیوں اپلائی کرتے؟ ہمارا ایک پینل ہے، ہم پینل کی شکل میں لوگوں کے سامنے ہمیں اپنے آپ کو پیش کیا ہے، جماعت کے سامنے پیش کیا ہے. جو لوکل قیادت ہے مسلم لیگ نون کی، ان پہ ہم نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکتے. نہ آج تک ان کی جو ہماری جو حالت زار ہے، ان کے تمام تر جو ذمہ داران ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ہی. یہ اب کیا یہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کے گروپ کی وجہ سے مسلم لیگ انتشار کا شکار ہو گئی ہے پوری تحصیل میں؟ دیکھیں جی، انتشار میں تو نہیں ہوئی. مسلم لیگ نون نے تو ہمیں ویلکم کیا ہے جو اعلیٰ قیادت ہے، کیونکہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ورکر لوگوں کی جماعت کو ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلم لیگ نون انتشار کا شکار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو تو اچھے سے اچھے چہرے کی تلاش ہے. کوئی جماعت بھی ہے، انہوں نے اپنی جماعت کو مضبوط کرنا ہے، اپنے حلقے کو مضبوط کرنا ہے. جب دیکھیں آپ مسلم لیگ نون میں آئے ہیں تو ہم نے ہر چیز کو بے نقاب کی ہے کہ مسلم لیگ، یہ پہلا ٹائم ہے کہ NA61 میں جو ہمارا علاقہ ہے، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کی بھی فائٹنگ پوزیشن ہے. ورنہ ادھر تو ٹکٹ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ ٹکٹ کی بھی دوڑ ہوتی ہے، ٹکٹ کا بھی کمپٹیشن ہوتا ہے. یہ کہ اب جس کو بھی ٹکٹ ملے گا اس کو ایک اس قدر ہوگی، اس ٹکٹ کی بھی قدر ہوگی، ان علاقوں کی قدر ہوگی، اس حلقے کی قدر ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ عوامی اعتماد لے کے پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں، وہ اگر عوام کو اس اعتماد کے مطابق پوری سروس نہیں دے سکتے تو انہیں دوبارہ چاہیے نہیں کہ وہ حلقے میں آئے. صحیح جی. تو مسلم لیگ نواز کی تو یہاں کی ایک لمبی تاریخ رکھتی ہے. نوابزادہ اقبال مہدی صاحب نے تقریباً 5 دفعہ یہاں پر الیکٹ ہوئے ہیں. جی. لوگوں نے ان پر اعتماد کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے تحصیل ترقی نہیں کر سکی، نہ یا وہ پروجیکٹ نہیں لے کر آ سکے. جی. تو جو پارٹی پروجیکٹ دے رہی تھی، جو پارٹی تحصیل پنڈ دادن خان کے لیے پروجیکٹس لے کر آ رہی تھی اور اربوں روپے کے آنا جانا شروع ہوا تھا، آپ نے اس پارٹی کو ایک دم چھوڑ دیا. دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، جو میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ جو PTI کی یہاں پہ لوکل، جیسے نون لیگ کے جو لوکل قائدین ہیں، ہمارے لیے سارے قابل احترام ہے ذاتی حیثیت میں، لیکن علاقائی اور سیاسی حوالے سے ہم اگر کسی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو علاقے کا درد رکھتا ہو، علاقے کے مسائل کو سمجھتا ہو، اس کی محرومی کو سمجھتا ہو. کیا ہم نے ساری عمر اس تحصیل نے، دیکھیے ہم نے رونا تو نہیں رونا کہ ہماری تحصیل بیکورڈ ہے جی، ہم پسماندہ ہو گئے ہیں جی، ہم پیچھے رہ گئے ہیں جی. کیا یہی رونا ہم نے رونا اگلے 5 سال بھی؟ ہم نے چوری فواد صاحب کو سپورٹ کیا تھا اچھے کے لیے، کہ اس علاقے کے لیے کوئی اچھا پیکج لے آئے، اچھے پروجیکٹس لے آئے. پروجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو منصوبہ علاقے کے لیے ہوتا ہے وہ عوام کی سہولت کو مد نظر رکھ کے لانچ کیا جاتا ہے، چاہے وہ میونسپل سروسز ہوں جن میں واٹر سپلائی ہے، سیوریج ہے، یا دوسری چیزیں ہیں لوکل، چاہے میگا پروجیکٹس ہو. نہر کا جو پروجیکٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب نے اسپیشل مہربانی کی، ادھر تشریف لائے، اس میں بھی ایفرٹ، میں بالکل سر تسلیم خم ہوں کہ ایفرٹ تھی چوری فواد صاحب کی، وہ لے کے آئے ہیں پرائم منسٹر کو. پرائم منسٹر کا یہاں پہ آ جانا ہی بڑی بات. بالکل. یہ ایک بیڈ لک یہ تھی کہ ہمارے منسٹر صاحب اور چیف منسٹر صاحب کی جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ 2-2.5 سال اس تحصیل کو بہت پیچھے لے کے چلی گئی ہے. ورنہ جہاں پہ ہمارے منسٹر صاحب بیٹھے تھے فواد صاحب، وہ سیکنڈ ٹو پرائم منسٹر ہم کنسیڈر کرتے تھے. اس تحصیل کو تو چاہیے تھا کہ آج دیکھیں نا، آج گجر خان تحصیل کہاں پہ پہنچ گئی ہے، بلوال تحصیل کہاں پہ پہنچ گئی ہے، تحصیل چوہا سیدن شاہ جو ایک تھانے کی تحصیل ہے. ہمارا تو سب سے بڑا جو پروجیکٹ تھا، دیکھیں کوئی بھی علاقہ، کوئی ملک، کوئی بھی سوسائٹی جب معاشی طور پہ مضبوط ہوتی ہے تو اس کے سارے مسائل حل ہوتے ہیں. ہماری تحصیل یا ہمارے ڈسٹرکٹ کی جو باؤنڈری کی جو لائن تھی، ڈویژن تھی ڈسٹرکٹ چکوال کے ساتھ، ہمارا چوہدری صاحب کے ساتھ سب سے پہلا منصوبہ یہ تھا، ہمیں یہ تھا کہ یار یہ بندہ بولنے والا ہے اسمبلی میں، یہ چیز ہماری آواز اٹھائے گا کہ یہ باؤنڈری کلیئر ہونی چاہیے نئے سرے سے. کیونکہ جب تک آپ کو ریونیو از خود کلیکٹ نہیں ہوگا، آپ کا ڈسٹرکٹ، آپ کی تحصیل کس طرح اپ گریڈ ہو سکتی ہے، کس طرح پروموٹ ہو سکتی ہے. جب ہم نے دیکھا کہ 1.5 سال 2 سال ہم ان کے ساتھ چلے، ہم نے محنت کی ہے، ہم نے ریاضت کی ہے، دوڑ بھاگ کی ہے، کہ وہاں پہ الیکشن سے پہلے کچھ باتیں اور ہیں، الیکشن کے بعد پرائرٹیز ہی کچھ اور ہیں، وہ اس سسٹم میں ہم اپنے آپ کو ہم نے دیکھا کہ ہم ایکٹیویٹ نہیں ہو رہے، تو ہم نے کسی کو جوائن نہیں کیا.
ہم نے بارہا ٹرائی کر کے ہم اپنے گھر بیٹھ کے کہ ٹھیک ہے یار، جب آپ کو اچھی ایک چیز جو اجتماعی طور پہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، نہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں، بلکہ اپنے وہ جو اپنے قریبی جو فیملی ممبران ہیں وہ ان کو لانچ کر دیا جاتا ہے علاقے کو چیز اگنور کر کے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کسی کو سوٹا تو مارنا کوئی نہیں، گزارش ہی کرنی ہوتی ہے نا، اور کیا کر سکتے ہیں ہم؟ راج صاحب، آپ نے ایک بڑا اچھا گروپ تشکیل دیا تحصیل میں، جی آپ لوگ تحصیل کی آواز بنے، آپ جی لوگوں نے تحصیل کے مسائل کو اٹھانا شروع کیا، اور جی آپ نے لیڈرشپ کے ساتھ اس پوزیشن میں آئے، بارگیننگ کی پوزیشن میں بھی جی آئے ہیں آپ جی لوگ۔ تو آپ کے گروپ میں 3 امیدوار صوبائی اسمبلی کے جی تھے اور آپ کے اندر یکجہتی تھی، یہ اچانک چوتھے امیدوار کیسے آ گئے صوبائی اسمبلی کے؟ دیکھیں جی، ہمارے گروپ کو اس تحصیل کے لوگوں نے بہت عزت افزائی کی ہے، ایک امید سمجھنے لگ پڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا اعتماد ہے، اور اس اعتماد پہ انشاءاللہ تعالی فردن ہم سب کوشش میں اپنے کوشاں ہیں کہ وہ اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے کسی انداز میں بھی۔ تیسری بات یہ آپ نے کی ہے کہ جو چوتھی درخواست ہے صوبائی اسمبلی کی، جو آپ کا اشارہ ہے چوری عابد صاحب کی، جی جی، کہ چوری عابد صاحب نے جب درخواست دی ہے تو ہم نے تو وہ رسم پوری کی ہے کہ یہ کہ جی چوری ندیم خادم نے بھی نیچے درخواست دی پی 24 میں، بلال صاحب جو سینئر اس وقت بڑے قیادت میں بیٹھنے والے، انہوں نے بھی پی 24 میں دے دی ہے۔ ہم تو دیکھیں نا ان سے اپروچ وائز بہت پیچھے، ہم نے سمجھا کہ شاید یہ بھی کوئی تمیز ہونا ہے، ہم بھی دے دیں دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیا اس کا کیا رزلٹ آتا ہے، باقی کوئی اس قسم کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ لوگوں نے گروپ تشکیل دیا، آپ کے 3 کینڈیڈیٹ تھوڑے دے کے آپ نے چوتھے کو بھی ضروری سمجھا ہے؟ دیکھیں جی 3 کینڈیڈیٹ ہے نا، ان میں بھی ایک نہیں رہنا تو ایک نہیں دیکھیں اگر 4 ہیں، چوتھی عابد صاحب کی درخواست آ گئی ہے، ان میں بھی انشاءاللہ تعالی ایک ہی رہے گا۔ نہیں، عابد صاحب کیا صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں جی، ہم ٹکٹ مانگ رہے ہیں اپنے پینل کے لیے نیشنل اسمبلی کا NA 61 اور PP 26 PP 25 نیشنل اسمبلی کا جو پینل 3 آدمیوں کا ٹکٹ، جی اور 2 کا آپ مانگ رہے تھے MNA کا جی ٹکٹ، جی ٹھیک ہے؟ جی اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ MNA کے امیدواروں کو اگر آپ کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ ملتا ہے تو کیا باقی جو 3 ساتھی ہیں جو MPA کے ہیں، کیا وہ اس بات پر خوش دلی سے تسلیم کریں گے، جو بھی ساتھ دیں گے؟ دیکھیں جو بھی فیصلہ ہوگا، الیکشن ہوتا ہے ٹیم ورک، ٹیم کو اعتماد میں لے کے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ ٹیم کو اگر آپ اعتماد میں نہیں لے سکتے تو آپ اکیلے کا وزن کوئی نہیں، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، چاہے کوئی تیسرا بندہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اکٹھا ہوگا، ایک ہی ہوگا، لیکن تاحال اس گھڑی تک ہم امیدوار ہیں NA 61 اور نیچے پینل جو دونوں تحصیلوں کا، ہمارا کوئی ارادہ اس طرح نہیں ہے کہ یعنی ہم کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گروپ کی مشاورت سے مشاورت سے درخواست ہوگی، درخواست ہونا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ درخواست آپ کے گروپ کی مشاورت سے ہوئی ہے؟ مشاورت سے، ہاں جی مشاورت۔ میرے ساتھ موجود ہیں تحصیل پریس کلب کے صدر چودھری اختر رائیں صاحب۔ پہلے میں ان سے ایک سوال کروں گا خود، اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ یہ بھی ایک سوال کریں راج صاحب سے۔ تو سر صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ NA 61 کے اپنی دھرتی اپنے راج کے قائد نے PP 26 کی درخواست کیوں دی ہے؟ جی، ہم نے یہ پہلے کر چکے ہیں سوال بھی، تو رائے صاحب کی موجودگی میں آپ شاید کروانا چاہتے ہیں۔ جی ہمارے جو بھائی ہیں نا MNA کے کینڈیڈیٹ اور ان کے سربراہ بھی ہیں، وہ قیادت بھی کر رہے ہیں اس گروپ کے، روح رواں بھی ہیں۔ ان کو یا تو الہام ہوا ہے یا کہیں سے تھاپڑا لگا ہے ان کو، اور وہ تھاپڑا جہاں سے ان کو لگتا ہے نا وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ نون لیگ میں بھی جو گئے تھے نا، ان کو ذرا ہلا جلا کے، ان کو شاید نہیں پتا، وہ جس کے اشارے پہ گئے تھے نا اس کا نام تھا چودھری فرخ۔ اب بھی ان کے بیٹے کی شادی کی جو کھانا ابھی ہضم نہیں ہوا تھا تو انہوں نے آ کے درخواست دے دی۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جب بڑی خوشیاں ملتی ہیں نا بادشاہ سرکار کو، تو وہ اپنے ان کو چھوٹوں کو کہتے ہیں بول کیا چاہیے، یعنی ان کا بیٹے کی خوشی بہت بڑی خوشی ہے نا رائے صاحب۔ تو انہوں نے بڑے سے مزے میں نا کہا بولو یار اب کیا چاہیے، تو سرکار نیچے اوپر آپ نیچے میں، انہوں نے کہا جا درخواست جمع، میں نے ٹکٹ لبنا ہی لبنا تو بھی تر جائیں گا۔ رائے صاحب یہ ایک حقیقت ہے۔
اس سے کوئی دشمن اب اس کے بعد مجھے گالیاں بھی ملیں گی. نہیں کوئی نہیں, اللہ معاف کرے. یہ دیکھیں نا, یہ آپ کی رائے ہے نا, آپ کی رائے ہے. ایسے گالیاں بھی ملیں گی. تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ بندہ متاثر ہے, وہ کسی کو آئیڈیل سمجھتا ہے سیاست میں, کس کے نزدیک ہے وہ, پہلے لوگ کہتے تھے وہ پرویز لائی کا آدمی ہے. نہیں, پرویز لائی کا نہیں ہے وہ. اس وقت تک بھی اگر اس کی سی ڈی آر بھی نکلوا لیں نا آپ, تو رات کو آخری فون کر کے نا چوہدری فرق کچھ ہوتا ہے وہ. اور چوہدری فرق کے کہنے پہ وہ نون میں گیا, چوہدری فرق کے کہنے میں اس نے جو ہے نا یہ صرف جو ہے نا اپنا 24 تاریخ کو اس نے شاید آخری ٹائم میں جو جمک رہے. لیکن اگر آپ نے بولا ہے نا فیصل صاحب, میں آپ سے آپ نے کہا ہے کہ اگر 4 ہو گئے تو کیا اس دن آپ کے پاس فیس نہیں تھی صوبائی اسمبلی کی کہ ایم این اے کے ساتھ ایم پی کی بھی دے دیتے نا. یہ عوام تو نہ پیدا ہوتا لوگوں میں. اب لوگ بار باتیں کر رہے ہیں کہ گروپ تے بڑھ گیا, اپنی دھرتی اپنا راج. ناراض نہیں سر, کیونکہ لینگویج بڑھ گئی ہے یہ تو بڑھ گیا. اور یقین کرے راج صاحب, سیریس بات کر رہا ہوں میں آپ سے, آپ ہماری مخالفت کے باوجود ہم نے بڑا اس کو نا انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا. آپ نے اس کے باوجود اتنی پذیرائی عوام میں ملی, لوگوں نے آپ کو اتنا اپریشیٹ کیا ہماری مخالفت کے باوجود. جی ٹھیک. اس گروپ کو اتنا اوپر لے گئے کہ لوگ نا مثالیں دینے لگ گئے بھائی یار ہم نے ووٹ ان کو دینے ہیں. اس لیے کہ آپ کا ایک نعرہ تھا, لوگ پی ٹی آئی سے بھی تنگ تھے, لوگ نون لیگ سے بھی تنگ تھے, لوگ پیپلز پارٹی کو ازما چکے تھے نا. جی صحیح. اور وہ چاہتے تھے کہ یہاں سے, لیکن کل چوہدری فرق صاحب آتے ہیں تو آپ کا وہ نعرہ تو بالکل ہی بڑھ گیا نا. میں جواب ہاں بات یہ جی کہ انشاءاللہ نعرہ بھی وہی ہے, چہرے بھی وہی ہے. چوہدری فرق صاحب کو N61 میں قطعاً ہماری کوئی ان سے ریکویسٹ نہیں ہے کہ آپ ادھر اپلیکیشن دیں یا آپ ادھر الیکشن لڑیں. یہ ان کی اپنی سیاسی حکمت عملی ہے, یا پارٹی کی اپنی جو ڈویژن ہے, یا اپنی جو سسٹم ہے, جو بھی فیصلے ہیں وہ ان کے اپنے معاملات. عوام کی جو پذیرائی ہے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم جتنا شکریہ ادا کریں, جتنی لوگوں نے عزت دی ہے, اللہ پاک سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے, ہم بے حد مشکور ہیں انشاءاللہ. اور آئندہ بھی تا زندگی ہماری نسلیں بھی اس تحصیل کی لوگوں کی یہ احسان مند رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. الیکشن لڑیں نہ لڑیں, اقتدار میں آئیں یا پوزیشن میں رہیں, یہ ایک معمولات زندگی ہے نا, ایک روٹین ورک ہے. دوسری بات یہ جی کہ میں کر چکا ہوں کہ ہمارا پینل کھڑا ہے انشاءاللہ تعالیٰ NA61 اور نیچے, اس کے علاوہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے انشاءاللہ. دیکھیں کسی نے کیا ہے, ہر بندے کی اپنی رائے, آپ کی اپنی رائے ہے, میری اپنی رائے, ٹھیک ہے. ہر ایکٹ کا نا ری ایکٹ ہوتا ہے. درخواست اپلیکیشن آ گئی 24 کو, 24 تاریخ کو PP 26 کی چوہدری عابد صاحب کی, اس کا اس کو ہم تنقید کا بھی سامنا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جی بالکل ایکسیپٹ کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی جوائننگ میں بھی تنقید کا سامنا کیا ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہر چیز کا ایک پلس مائنس دونوں چیزیں ہوتی ہیں. درخواست اپلیکیشن دینے کا قطعاً بالکل کوئی یہ ٹارگٹ نہیں ہے. اگر یہ ٹارگٹ ہوتا کہ چوہدری عابد صاحب نے PP 26 کا الیکشن لڑنا ہے تو ہم انشاءاللہ قطعاً دوسرے 3 بندے درخواست نہ دیتے. یہ ہماری آپس میں اعتماد کی فضا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ پاک کے در سے دعا گو ہوں, اپنی طرف سے کوشاں بھی ہوں کہ ہم یہ فضا قائم رکھیں. ہم مذاق نہیں بننا چاہتے علاقے میں کہ ہمارا کوئی مذاق بنائے, ہمیں کوئی طنز کرے. اور دوسری بات اٹیمپٹ کرتا ہوں آپ کی بات میں, اگر چودھری صاحب کو, عابد صاحب کو 26 کا صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ مل جاتا ہے, آپ تینوں وڈرا کر کے ان کی کمپین کریں گے؟ کس چیز کا ٹکٹ؟ صوبائی اسمبلی کا. سر دیکھیں جی, صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ تو ہم نے اپلائی نہیں کیا. ہم نے, میں عرض کر رہا ہوں, ہم نے ٹکٹ اپلائی کیا ہوا ہے NA61 کا. انہوں نے درخواست دینے سے ٹکٹ تو نہیں ملتا, درخواستیں تو ادھر 36 ہوئی ہوئی ہیں. اگر مل جاتا ہے, چلو ہم کہتے ہیں خدا نہ خواستہ مل جاتا ہے. دیکھیں جی, ہمارا جو ایک ٹارگٹ ہے نا,
ہمارا جو ایک بیان ہے، ہمارا جو خدا نہ خواستہ۔ نہیں، آپ خدا نہ خاص کا بھی نہ کہیں۔ دیکھیں جی، چلے اللہ کرے مل جاتا ہے۔ جی دیکھیں، ہمارا جو ایک ٹارگٹ ہے، سب سے پہلے یہ ٹارگٹ ہے کہ اس علاقے کی صرف خدمت ہے، باقی اور کوئی ذاتی ٹارگٹ نہیں ہے۔ یہ قطعاً حلفاً سچی بات ہے، میں اپنی کا بات کر رہا ہوں، اپنے سگے بھائی کا بھی متعلق بھی بندہ حلفاً نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے، میں اپنی ذات کی یہ بات کر رہا ہوں۔ بطور اجتماعی گروپ کے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی فیصلہ جو ہوگا، ہم 4-5 یا جتنے ہمارے دوست احباب جو ہمارے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے رہے ہیں، اقتدار میں اپوزیشن کاٹی ہے، ان کو اعتماد میں لے کے اگر سب کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے صوبائی اسمبلی کا، لیکن ہم نے علاقے کی فضا بھی دیکھنی ہے، ہم نے علاقے کی دیکھنی ہے۔ دیکھیں، سیاست سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے، پہلے اپنا عزت۔ اگر ہماری عزت نفس مجروح ہوتی ہے، ہمیں اس طرح کی کوئی سیاست نہیں چاہیے، اس طرح کا کوئی ٹکٹ بھی نہیں چاہیے، اس طرح کا کوئی اقتدار بھی نہیں چاہیے۔ ہمارا جو نعرہ ہے انشاءاللہ ہم اس نعرے پہ بھی قائم ہے، ہم اپنے الیکشن بھی لڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ٹکٹ ہولڈر کی حیثیت سے الیکشن لڑیں گے۔ سر ایک روایت ہے ان کی، جی، چوری عابد جتانا صاحب کی، کیونکہ میں ورکر رہا ہوں ان کا، انہوں نے ہمیں نا اپنا جاتی عمرہ بھیج کے نا اگلے 24 گھنٹے میں نا کاف لیگ کو جوائننگ کر لی تھی۔ اچھا، تو اس کو دیکھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پر، دیکھیں جی، انسان ادھر سے ہم گئے تھے نعرہ لگاتے ہوئے عذابیں لائی پرویز لائی، ادھر سے جب آئے تھے نا تو ذلے لائی پرویز لائی۔ یہ تو پرویز الہی صاحب کی قسمت ہے نا کہ آپ لیکن اپنی زبان سے ان کو ضلع لائی کہتے رہے، کیا خیال ہے؟ یہ تو ان کی اپنی قسمت کی بات ہے۔ اس روایت پہ، اس تجربے کی بنیاد پہ دیکھیں کہہ رہا جی، ہوں۔ انسان جو ہے نا سر، ہر دور میں نا تجربہ کار ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو وقت کی ضرورت ہے، علاقے کی ضرورت ہے، ہم لوگوں کو ایک میچور طریقے سے ہم نے اس پروسیس سے گزرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہمیں کوئی غلط الفاظ سے نہ یاد کرے، ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کرے۔ راج صاحب، چودھری فرق الطاف کو آپ قبول کریں گے اس حلقے میں؟ دیکھیں جی، میں پارٹی کے قائدین سے گزارش کروں گا، آپ کے پروگرام کے توسط سے، آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ، آپ بڑے اچھے سوال کر رہے ہیں، کہ فرق الطاف صاحب کو اپنے حلقے میں رہنے دیں، وہ اپنے حلقے کے معاملات بہتر سمجھتے ہیں، ان کی ورکنگ ہے۔ یہ فرق الطاف کے ساتھ بھی زیادتی ہے، انہوں نے 5 سال ورک کیا ہے، وہاں پہ فنڈنگ دی ہے، پروجیکٹس لگائے ہیں اور بہت اچھا کام کیا۔ اور یہاں پہ جو ہماری ٹیم ہے، جو ہم زمینی حقائق کے مطابق وہ اپنے میرٹ کا فیصلہ کرے، اپنے حلقے کو اگنور ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ یہاں کے لوگوں کو موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنے علاقے میں رہ کر اپنا پرفارم کر سکیں۔ دیکھیں، مجھے اب آپ سوابا میں ایم پی بنا بھی دیں، مجھے وہاں پہ دلچسپی نہیں ہے۔ رائے صاحب، شجاع صاحب کے فرزند جی، سالک صاحب کا یہاں آنا کس نظر میں، کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ کون سی قوت ہے اس کو لے کے آئی؟ کیا کمپنی کی مشہوری کے لیے یا وہ سنجیدہ؟ میں اختر صاحب گزارش کروں گا کہ یہ جو درخواستیں باہر سے ہوئی ہے نا، باہر سے، جی جی دیکھیں میں این اے میں دوں، 24 میں دوں، 26 میں دوں، دیکھیں میں لوکل تو نا، کم از کم اتنی معافی تو مجھے ہے نا، گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سالک صاحب آ گئے ٹپک کے، فلاں صاحب آ گئے، فلاں صاحب آ گئے، اس کا مطلب ہے ہم چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے، یعنی تجربہ گاہ یہ کہ ایک چراگاہ ہے کہ جو مرضی اپنے جانور چرا کے شام کو گھر لے جائے۔ بالکل ہم اس تحصیل کو نہ تجربہ گاہ کے طور پہ اب استعمال ہونے دیں گے، نہ کوئی چراگاہ کے طور پہ، نہ شکار گاہ ہے یہ کہ آیا شکار کیا صاحب ثروت نے اور شام کو گھر چلے گئے۔ یہ نہ تجربہ گاہ رہے گی انشاءاللہ تعالی، نہ شکار گاہ رہے گی، نہ یہ دوسرا جو سسٹم ہے نا۔ دیکھیں، اب جرت کسی کی کیا ہونی چاہیے، کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے اگر ہم سب اکٹھے ہوں گے، ہم سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے، تاکہ کوئی جرت ہی نہ کرے کہ پی پی 26 میں جہاں پہ کسی اور کو درخواست دینے کا موقع نہ ملے وہ پی پی 26 میں درخواست دے دے۔ اتنی لگی یہ تحصیل ہے۔ اچھا، اگر کیانی صاحب کو ایم این اے کا مل جاتا ہے، بلال اظہر کیانی کو، اور فرق صاحب کو ادھر سے مل جاتا ہے، گجر برادران اور دارا پور خاندان کو اگنور کر کے مسلم لیگ نون کیا کچھ سروائیو کر سکے گی، کچھ ایسی حالات پیدا کر سکے گی جیتنے کی پوزیشن میں؟ اور کیا آپ ان کا مقابلہ کریں گے یا حمایت کریں گے؟ دیکھیں جی، میں تو بالکل، ہم تو حمایت نہیں کریں گے،
دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلم لیگ کے نون کے قائدین کے اپنے فیصلے، وہ تو ان کے فیصلے ہیں نا کہ بلال صاحب کو دیں، فرق الطاف صاحب کو دیں، کس کو بھی دیں، لیکن اگر لوکل لوگ آپ اگنور کر دیں گے، جیسے ہمارا گروپ ہے، آپ جیسے ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، آپ اگر لوکل علاقے کے بندے کو آپ کہیں گے کہ تم اچھا بہتر نہیں سمجھ سکتے، ہم باہر سے بندہ لا رہے ہیں وہ اس علاقے کے مسائل حل کرے گا، یہ کہاں پہ مثال ہے؟ آج تک کوئی اس تجربے میں کسی جگہ پہ بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ بلال صاحب تو چلے ان کے اپنے لوکل ایک سینئر قیادت میں ان کا آنا جانا ہے، ایک سسٹم ہے، نیٹ ورک ہے۔ مسلم لیگ نون اگر پچھلے الیکشن بھی آ رہی ہے تو اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے آ رہی ہے، جیسے سعید اقبال صاحب پرانے ورکر ہیں، ان کو اگنور کر دینا، حافظ اجاز صاحب کو آگے پیچھے سوچنا شروع کر دینا، گجر برادران اور مطلوب مہدی خان کی مس انڈرسٹینڈنگ، یہ پچھلے دور میں بھی مسلم لیگ نون 2018 میں اپنے اس مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اگر یہ اس قسم کے فیصلے کیے گئے تو رزلٹ کے ذمہ دار بھی وہی ہوں گے جنہوں نے ٹکٹ دینے، پبلک تو کسی کی پابند نہیں ہے۔ اب اس اتنے فاسٹ دور میں، اتنی سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کیا پی ٹی آئی کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے؟ پی ٹی آئی کے لوگ ٹھیک ہے دبا لیں گے، پریشرائز ہو رہے ہیں، چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پولنگ اسٹیشن پہ تو انہوں نے جانا ہے نا، کسی کو منع نہیں کر سکتے کہ آپ پولنگ اسٹیشن پہ نہیں جائیں۔ وہ کس کو ووٹ دیں گے سر؟ وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے، اور کس کو ووٹ دیں گے؟ اگر کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا کیا وہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو؟ نون لیگ کو کیوں انہوں نے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے کہ ان کے گھروں میں اگر مائیں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہی تو کیا نون لیگ کو وہ ووٹ دیں گے؟ اگر اس حالات میں نون لیگ ٹکٹ کے فیصلے غلط کرتی ہے، حالات باہر کچھ اور ہیں، ٹکٹ کے فیصلے غلط ہوں گے تو کیا آپ رزلٹ کی کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ پکڑ دھکڑ کی آپ کے پران کے وساطت سے، اور یہ مار دھاڑ کی روایت ختم ہونی چاہیے، پرامن طریقے سے الیکشن ہو، جو لوگوں کی اپنی خواہش ہے، جو عوام کی اپنی خواہش ہے، اس کے مطابق وہ اپنی رائے کا اظہار کرے، اور اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے، اس ملک کی بہتری سمجھ کے، اس ملک کے لیے بہتری سمجھ کے اچھا کام جو بھی گورنمنٹ آئے وہ اپنے علاقے کا، اپنے ملک کے خیریت کا ایک پیغام دے۔ ایسا آخری سوال آپ سے، اگر آپ کے گروپ کو کوئی بھی ٹکٹ نہیں ملتا تو کیا آپ لوگ الیکشن لڑیں گے؟ الیکشن لڑنا بھی چاہیے، دیکھیں نا ٹکٹ نہیں ملتا، میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کی ڈیمانڈ ہے کہ اگر باہر کا بندے کا ٹکٹ ملے تو ہم الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ اگر حاجی ناصر صاحب کو ٹکٹ مل جاتا ہے، حاجی ناصر کون؟ للہ قاری صاحب؟ ہاں جی، اچھا، تو دیکھیں وہ تو باہر کے نہیں ہے نا، وہ تو آپ ہی کی دھرتی کے ہیں۔ جی جی۔ تو اور دوسرا مطلوب صاحب جو سدا بہار فیملی ہے، حاجی ناصر صاحب میرے بڑے محترم ہیں، ہمارے بڑے قریبی رشتہ داری بھی ان کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے قابل احترام ہے، آپ للہ گاؤں ایک چکر لگا لیں ایز اے سروے، آپ پھر مجھے بتائیں کہ ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے، تحصیل پوری بات پیچھے پڑی۔ دیکھیں ہمیں ڈیمانڈ ہے سروس کی کہ ہمارے علاقے کے لیے کوئی اچھی سروس مہیا کرے، فنڈنگ لے کے 18 مہینوں میں پچھلے میں دونوں نے کیا کیا؟ حاجی صاحب کو میں نے خود کہا ہے کہ آپ کیوں نہیں سڑک کے لیے جاتے؟ کہتے ہیں میں 4 دفعہ کہہ چکا ہوں، میری بات مانتے نہیں، اور بھائی نہیں مانتے تو چھوڑ دو۔ مطلب شہباز شریف صاحب کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں، اپنی حالت اظہار بتائیے، اسپیشلی جو اس وقت ہم آئی سی یو میں ہیں، پروجیکٹ آف یہ روڈ کے حوالے سے، سارے ماہرین بیٹھے سے علاقے کے، شہباز شریف صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ میرے تک تو یہ مسئلہ انہوں نے باضابطہ طور پہ فائل نہیں کیا۔ لیکن احسن اقبال کو بتا دینا، احسن اقبال کو اتھارٹی تو نہیں ہے کہ آپ کو 20 ارب روپیہ لا دے گی، تو اس نے اپنے علاقے کا کام کرنا ہے یا آپ کے علاقے کا کام کرنا ہے؟ سر آپ کے یہ یا اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر جنہوں نے 18 مہینوں میں بہت زیادہ پروجیکٹ دیے ہیں، بہت زیادہ فنڈنگ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سامنے الیکشن تھا، تو یہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکے۔ آج تو الیکشن میں ٹکٹ کے لیے روزانہ ٹائم لیا ہوتا ہے، ہم جا رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، ہم آگے انہوں نے کیا کرنا پایا؟ آپ کے گروپ میں جی یعنی شرازی برادران جو ہیں، ایک بھائی سینئر نائب صدر ضلع ہیں، جی دوسرا بھائی تحصیل کے پریزیڈنٹ ہیں، جی جی اور سنا ہے ان کی بہت دور تک رسائی بھی ہے، ہاں جی تو ان پہ بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی تھی 18 جی شرازی، میں بتاتا ہوں شرازی صاحب کی جو ذمہ داری بنتی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ علاقے میں 2-3 جگہوں پہ انہوں نے، جیسے مائنر یونین کا وہ ایک پرابلم تھا سالہ سال سے لٹکا ہوا، جہاں تک ان کی رسائی تھی
میں ان کی عدم موجودگی میں کہوں گا، میں ان کو سلام پیش کروں گا روڈ کے والے سے بھی، جہاں تک ان کی سنوائی تھی نگران پرائم منسٹر تک انہوں نے راستہ نکالا، ملاقات کی، گزارش کی، لیکن نا وہ ایز اے علاقے کے رہنے کی حیثیت سے ایز اے باسی وہاں پہ ملتے ہیں، ان کے پہ کوئی ٹیگ نہیں ہے کہ وہ سابق ایم پی ہے، اسی حوالے سے ان کو ٹائم ملتا رہا ہے کہ یہ تنظیمی لحاظ سے ٹائم مل گیا، اور جتنی تنظیمیں سٹرانگ ہوتی ہیں، یہ جتنی بااثر ہوتی ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ جماعتیں تنظیموں کو کتنا اختیار دیتی ہیں، ٹھیک ہے، تنظیم تو ادھر پہلے بھی تھی، وہ بھٹو جوید صاحب بھی ہیں، وہ تو تحصیل پنڈ نادر خان چکر لگانا مناسب نہیں سمجھتے، جو سال سے 30 سال سے وہ پریزیڈنٹ بنے ہوئے اس ڈسٹرکٹ کے۔ ورکنگ کمیٹی جو بنی ہے حضرت مولانا انور قریشی صاحب کی زیر قیادت، اس کی پروگرس کے بارے میں آپ کیا؟ اس کی سب سے بڑی پروگرس یہ ہے کہ غیر سیاسی بنیادوں پہ اگر یہ لوگ انور قریشی صاحب کی قیادت میں جو ورکنگ کمیٹی ہے، یہ لوگ ایکٹیویٹ علاقے میں نہ ہوتے تو اتنی بڑا کوئی گیدرنگ ہی نہیں کر سکتا، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو عزیز و قارب ہے، اسپیشلی بشیر کرم صاحب، انہوں نے تقریباً ہر یونین کونسل کے ہر گاؤں میں جا کے یہ پیغام پہنچایا کہ جتنی ان کی محنت تھی، میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا رش بھی نہیں بنا وہاں پہ، اتنی بڑی گیدرنگ نہیں ہوئی، یہاں پہ 50,000 بندہ اکٹھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود، اور اس دن بھی افسوس یہ ہے کہ جس دن للہ چوک پہ کال تھی، اس دن بھی چند شرفا نے وہاں پہ آنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ فیس ہی نہیں کر سکتے، عوام کو فیس ہی نہیں کر سکتے۔ اس کے ریزلٹ ملیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے مثبت ریزلٹ ملنا شروع ہوئے ہیں؟ لوگوں نے، لوگوں کا، سیاسیوں کا یہ کریڈٹ ہے، لیکن جی لوگوں نے مکمل طور پہ، میں سمجھتا ہوں یہ جو سابق ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا سابق جو لگاتار آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں جی یہ پولنگ ڈے آنے دیں، لوگ خاموش ہیں تحصیل کے، کسی معاملات اس طرح کے ہیں انتظامی معاملات، لوگوں نے مکمل طور پر ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، یہ تو اخلاقی طور پہ ان کے پاس جواز ہی نہیں ہے اس علاقے میں آنے کا، لیکن اب پینے کا پانی جہاں پہ نہ ہو، ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہ ہو، اسکول میں ٹیچر نہ ہو، چلنے کا راستہ نہ ہو، سیوریج نہ ہو، لیکن اس علاقے کے جو پھر لوگ کہیں گے 5 سال مجھے اور ٹائم دیں، کیوں دیں ٹائم؟ اب لوگ ٹائم نہیں دیں گے، بالکل ٹائم نہیں دیں گے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا اور سنا سابق تحصیل ناظم اور امیدوار برائے صوبائی اسمبلی راجہ افتخار شہزاد کی کھلی باتیں، جس میں انہوں نے اس پوری تحصیل کے مسائل کا بھی احاطہ کر دیا اور اپنا لائحہ عمل بھی آپ کے سامنے گوشے گزار کی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ کے پاس ووٹ کی طاقت ہے، آپ نے اپنے نمائندے چننے ہیں کہ آپ کن لوگوں کو اپنا اختیار دینا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔